اثرات سے نجات، جادو اور جادو کے بعد، جادو اور جادو کا سحر، کوئی بھی چیز نحوست کی جڑ میں دیکھو تو سب سے پہلے وہ حصہ پاک کرو اور اس چیز کو بہتے ہوئے پانی میں بہا دو یا کسی رہنما سے ہدایت لے کر اس پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ انسان گھر میں کوئی بھی نحوست کی چیز کا زیادہ دن رہنا ہی تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے، اسی لیے اپنے گھروں کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھا کرو اور اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنا ہی تمہارے لیے سلامتی ہے اور دلیل توحید رسالت فرمان حق ہے۔ جو اپنے گھروں کو پاک رکھتا ہے وہی تو گھر نحوست سے پاک ہوتے ہیں، اور جو گھر نحوست سے پاک ہوتے ہیں وہی گھر جادو سے نجات والے ہوتے ہیں، اور جادو سے نجات والے گھر ہوتے ہیں انہی گھروں میں مہک ہوتی ہے، یعنی کہ خوشبو، اور خوشبو کو جاننا ہی جادو کی علامت کو پہچاننا ہے، اور بدبو جادو کی علامت ہے، اور جن گھروں میں بدبو پائی جائے یقیناً وہ جان لے کہ ہمارے گھروں میں جادو ہے، اور جادو کا توڑ ہی تو خوشبو ہے، اور خوشبو سے ہی تو گھر مہکتے ہیں، جن کے گھر خوشبو سے مہکتے ہیں وہی تو صاف ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ایسی نظر آئے جس کے دیکھنے پر تجھے حقارت، نفرت، بے چینی اور خوف محسوس ہو اور اس چیز کی نحوست کا تجھے علم ہو تو پھر تم ان کے بارے میں بھی اپنے بڑوں کو بتاؤ تاکہ بڑوں کو علم ہو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور بڑوں پر فرض ہے کہ علم والوں سے رہنمائی لیں تاکہ گھر کی برکت کو نحوست سے بچا سکے، یعنی کہ نحوست سے نجات پا کر برکت کو برقرار رکھ سکے۔ جو انسان برکت کو برقرار رکھتا ہے اس کے گھر میں جادو کے اثرات نہیں ہوتے، اور جن گھروں میں جادو ہوتا ہے ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی، اور جن گھروں میں برکت نہیں ہوتی وہی تو نحوست کی اماجگاہ والے گھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری باطنی اندھیروں سے نکلنے کے لیے ہی تو قرآن اتارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنایا ہے تاکہ تو جان سکے کہ ہر جگہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مددگار ہے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے، مگر مدد اللہ رسول کے لیے، مگر مدد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے لیے رہنمائی حق ہے۔ اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور ان قرآنی آیتوں سے کام لے گا تو یقیناً تو اپنے اور اپنے گھر والوں کو جادو سے اور جادوگری سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا تجھ پر احسان ہے، اور اللہ ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، اور اللہ ہی احسان کرنے میں سب سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تجھے جو ملا ہے اور یہ جو قرآن اللہ کا ہے یہ سب سے بڑی دعائی ہے مدد کی۔ تو اے انسان مومن، اللہ سے جو بھی مدد مانگے گا جس بھی حالت میں اور جس بھی پریشانی میں اللہ تیری مدد فرمائے گا، اور تجھ پر ہے کہ تو جادو سے کیسے نجات پاتا ہے۔ اللہ نے نجات کے طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ یہی عمل کرو یا عمل کرو، یہ عمل کرواؤ یا عمل والوں سے گوا لو، یا صدقہ دیا کرو یا قربانی دیا کرو یا خیرات کیا کرو یا کثرت سے گھر میں عبادت کیا کرو، یا آیت الکرسی پڑھا کرو یا سورہ یاسین پڑھا کرو یا چاروں کل پڑھا کرو یا ترتیب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، بلند آواز سے اذانیں دو یا فقیر غریب مسکین یتیم قیدی کی مدد کرو تو تم کو اللہ جادو کے عذاب سے نجات دے دے گا اور جادو کے اثر سے بچائے گا۔ جادو بھی کئی طرح کا ہے، کچھ جادو انسان کی ظاہری گندگی کی وجہ سے، بے قدری کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ جادو جادوگروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جادو بھی اپنی پہچان رکھتا ہے، ہر جادو کی اقسام علیحدہ علیحدہ ہے۔ اے انسان، تو جان لے کہ تجھے اللہ نے جو قرآن دیا ہے وہ عظمت حفاظت رہنمائی ہے، جو اللہ نے تجھے قرآن دیا ہے وہ نور ہدایت صراط مستقیم ہے، جو اللہ نے تجھے قرآن دیا ہے وہ برکت عظمت فضیلت شان
وہی ہے جو اللہ نے تجھے قرآن دیا ہے، وہ شفا ہے، وہی تو سب سے بڑی تعریف ہے اللہ کی، اور جو اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے اور اس کی عظمت سے اور اس کی پاکی سے اور اس کے اسموں سے مدد مانگتا رہتا ہے، اللہ پھر اس کی مدد فرما کر اسے جادو سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اے مومن تو جادو کے اثر میں زہر سایہ ہے تو جان لے چاروں کل کی کسر کرنے سے اللہ تجھے اس اثر سے نجات عطا فرما کر رحمت اور برکت اور نور کے آثار میں کر کے تجھے تیری حفاظت فرمائے گا۔ حفاظت جسم و جان ہی تو اللہ کی مدد سے ہے، جو اللہ جب مدد کرتا ہے اپنے بندے کی تو اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی مدد سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے بندے اللہ سے مدد پانا، اللہ کی مدد کو دیکھنا، اللہ کی مدد کو محسوس کرنا، اللہ کی مدد سے کام لینا اور اللہ کی مدد سے اپنے حالات کو بہتر کرنا اور اللہ کی مدد سے جادو سے نجات پانا اور اللہ کی مدد سے نظر بخش سے نجات پانا تو تیرے لیے لازم ہے تو اللہ کا کلام پڑھا کر، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کیا کر اور پاکی اختیار کیا کر اور نماز پڑھا کر اور اپنی عبادت کیا کر اور کثرت میں اپنے گھر میں درود پڑھا کر اور کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کر۔ اگر تیرے گھر میں وہ سب کی چیزیں ہوں گی یعنی کہ جنات ہوں گے تو آیت الکرسی کی مدد سے اور برکت سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے اور آیت الکرسی کا ذکر کرنے سے اور آیت الکرسی کی تسبیحات سے اللہ تیری مدد کر کے جادو کی چیزوں کو جلا ڈالے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری مدد کرے تو کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کر، چاروں کل پڑھا کر اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کر، اللہ اپنے کلام کی مدد سے تیری حفاظت فرمائے گا، تیرے جسم و جان کی سلامتی تجھے عطا فرمائے گا، تجھے تسکین قلب عطا فرمائے گا، تجھے سکون عطا فرمائے گا، تجھے راحت عطا فرمائے گا، تجھے تازگی عطا فرمائے گا، تجھے طاقت عطا فرمائے گا، تجھے برکت والا بنائے گا، تجھے سلامتی والا بنائے گا، تجھے پاک کر کے اللہ تعالیٰ نحوست سے تجھے نجات والا بنا دے گا۔ یہ شان رب ذوالجلال ہے اور رب ذوالجلال کا ہی تو فرمان علی شان ہے اور اللہ رسول کے ہی فرمان تو اے مومن تو مان کر نجات والا بن سکتا ہے۔ اگر تیرے گھر میں جادو کے وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر اور اپنے گھر کو پاک رکھ، اپنے خیالوں کو پاک رکھ، اپنی نگاہوں کو پاک رکھ، اپنے بدن کو پاک رکھ، اپنا رزق کو پاک رکھ۔ اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا جب تو اللہ سے مدد چاہے گا اور کسی کا دل کبھی نہ دکھانا۔ انسان کو اپنے گھر، اپنے کردار، اپنے گھر والوں پر اور اپنے عزیزوں پر اور اپنے دشمنوں پر یعنی کہ حسد کرنے والوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون میری خوشی سے خوش ہوتا ہے اور جس کا دل جلتا ہے، جس کا دل جلتا ہو اس کو کبھی بھی اپنے گھر کی روشنی یعنی کہ خوشی اور برکت اور وسعت کے بارے میں مت بتایا کرو اور نہ ہی اسے اپنے گھر میں بنا دیا کرو، یعنی کہ گھر کی حفاظت بھی گھر والوں پر ہی لازم ہے۔ اے انسان اپنے گھر پر غور کر کہ میرا گھر جادو میں مبتلا تو نہیں، یعنی کہ میرے گھر میں جادو تو نہیں، اگر جادو ہے تو اس کی نشانیاں ہیں تو اس کی پہچان ہے۔ کبھی جادو تجھے نظر نہیں آئے گا مگر اس کی نشانیاں علم اور علم والوں کے ذریعے تجھے پتہ چل جائیں گی۔ جب تجھے پتہ چل جائے تو اس کا علاج کروا، پھر جا کر تو جادو سے نجات پا سکتا ہے اور اللہ ہی قادر ہے تجھے نجات دینے میں اور وہی نجات کے طریقے بتاتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑھ کر پناہ دینے والا اور اللہ ہی پناہ اور اللہ سے ہی بندے مومن تو پناہ مانگتا رہا، تیرا وارث ہی تو رب ہے، رازق ہی تو رب ہے اور مالک ہی تو رب ہے اور وہی تجھے پیدا کرنے والا، بچانے والا اور
نجات دینا ہی تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ تیری مدد فرمائے گا جادو سے اور جادوگروں سے اور جادوگروں کے شر سے۔ اے انسان تجھے بچائے گا، یہ سب تجھے علم ہونا چاہیے تاکہ تو گمراہی سے، جادو سے اور جادوگروں سے محفوظ رہ سکے، اور اپنے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھ سکے، اور اللہ ہی تیرے لیے سب سے بڑا تیرا مددگار ہے اور پناہ دینے والا ہے، اور اللہ ہی جس کو پناہ دیتا ہے اس کی عادت فرماتا ہے۔ اگر کسی پر جادو ہے یا اس کے گھر میں جادو ہے تو اس کا بھی زمینوں کے ساتھ، خوابوں کے ساتھ، محسوسات کے ساتھ، حرکات کے ساتھ اور علم کے ساتھ، دنائی اور الہام کی خوبی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے۔ ان منظور کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے جو ظاہری نظر تو نہیں آتے مگر ظاہر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان گھروں اور ان گھر والوں کی کیا نشانیاں ہیں جن کے گھروں میں جادو ہو، وہ گھر اور گھر والے کس وجہ سے عذاب میں، رنجش میں، بے چینی میں، تکلیف میں، جھگڑے میں، نفرت میں، بد اخلاقی میں، بد نگاہی میں، بد بینی میں، بد عملی میں، بد زندگی میں کیوں مبتلا ہے، ان پر جادو کس طرح کا ہے، اور اس گھر پر کس بلاغ کا اور کس قسم کی جادوئی چیزوں کا بسیرا ہے، اور بسیرا کس علم کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ جادو کے علم کے بارے میں آسمانی کتابوں میں اور قرآن حدیث میں کیا خبریں دی گئی ہیں، اور کیوں یہ گھروں پر جادو مسلط ہوتا ہے، اور ان گھروں میں کس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کہ خوشحالی سے بدحالی میں کیسے پہنچ گئے، اور وہ گھر برکت سے بے برکت کیوں ہو گئے۔ یہ بھی ہے انسان تجھے علم ہونا چاہیے اور جادو کے بارے میں، اور جن گھروں والوں اور گھر میں جادو ہو وہ بھی تجھے علم ہونا چاہیے، اور جن گھروں پر جادو ہو جائے یا گھر والوں پر جادو ہوا ہے وہ بھی تجھے علم ہونا چاہیے، اور جادو اور جادوگروں سے بچنے کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے، اور جن گھروں پر جادو ہو جائے یا گھر والوں پر ہو جائے اس کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے، پھر اس کا جادو سے نجات یعنی کہ چھٹکارا پانے کے بارے میں بھی تجھے طریقے کار، علم، دلیل، حق ہونا چاہیے۔ یہ سب کا سب علم تجھے دے کر اے انسان اللہ نے بیدار کیا ہے تاکہ تو رہنمائی سے مدد لے کر جادو اور جادوگروں کے شر سے خود کو، اپنے گھر کو اور گھر والوں کو بچا سکے۔ مدد کرنے سے ہی تو مدد کی جاتی ہے، اور مدد کر کے نجات پا سکتے ہو۔ جادوگروں کی عملیات کے طریقے مختلف ہیں، جادوگر مختلف چیزوں سے کام لیتا ہے، یہ بھی انسان تجھے علم ہونا چاہیے کہ جادوگر ہمیشہ ان لفظوں سے کام لیتا ہے جن پر لعنت ہوتی ہے، ان چیزوں سے بھی کام لیتا ہے جن میں برکت ہوتی ہے، مگر وہ اس برکت والی چیزوں سے بے ادبی کے ذریعے گھروں کو برباد کرواتا ہے۔ یہ علم انسان تجھے تبھی ہوگا جب تیرے پاس علم حق یعنی قرآن حدیث کا علم ہوگا۔ جادوگر اور جادوگروں سے کام لینے والے اور جادوگر جن چیزوں سے کام لیتے ہیں ان کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ گھر میں کوئی ایسی چیز پائی جائے تو تم آسانی سے جان سکے کہ کوئی دشمن ہے ہمارا جو ہمارے گھر کی بربادی چاہتا ہے، ورنہ یہ چیز خود بے خود ہم پر مسلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہی گھر میں خود داخل ہو سکتی ہے۔ یہاں تو کوئی لے کر آیا اور کسی نے بھیجی ہے اور یہاں کسی کے دامن سے لگ کر آئی ہے۔ بہت سے جادوگر چیلے ٹوٹکوں سے بھی یعنی کہ بہت سی چیزوں کے ذریعے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ ہر کام علم سے نہیں ہوتا، کچھ کام نفسوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بہت سے گھر برباد نفسوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، ان پر خبیث خواص خناس مسلط ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی غذا ہوتی ہے، وہ غذا کو تلاش کرتے کرتے تمہارے گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی گھر بے برکت ہو جاتے ہیں۔ یا کسی نے جادو نہیں کیا مگر یہ انسان کی سرکشی ہے کہ بہت سی سرکشی مخلوق بھی تمہیں شر پہنچاتی ہے۔
سوار جادوگر سرکش غالب ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان رکھنے کے باوجود گھر اور گھر والے اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں، گھر اور گھر والے اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خبیث و خبال، خناس، سرکش، جادوگر، نحوست، نجاست، ناپاکی اور اندھیرے سے تو وہ اللہ ہی کی مدد سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ ہی امین سلامتی، نور تحفظ، ایمان سلامتی آتا ہے۔ اے انسان محمد، جادو کے بارے میں جب تجھے وسعت کے ساتھ علم ہوگا کہ جادوگر اور جادوگروں کی متی جو خبیث، خبال، خناس اور سرکش چیزیں کام کر رہی ہیں، ان کا بھی تجھے علم دے دیا ہے، اور ان کی بداؤں کا بھی، ان کی پسند کا بھی تجھے علم دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا حق ادا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علم محمد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ظاہر فرمائے۔ اللہ نے جو علم ظاہر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی تو علم اللہ کے رسول نے محمد کو عطا فرمایا۔ محمد کو جاننا چاہیے کہ جب خبیث، خبال اور خناس گھروں میں مسلط یا دماغوں میں مسلط یا جسم میں مسلط ہو جاتے ہیں تو ان جسموں، ان گھروں اور ان خیالوں سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے؟ جب اللہ رسول کے فرمان محمد پڑے گا تو اسے نجات کے ذریعے ملیں گے۔ اور علم والوں پر لازم ہے کہ جو تم سے کوئی سوال کرے اس کا سوال کا صحیح جواب دیا کرو۔ اگر علم والے چاہے تمہاری رہنمائی کرے تو تم خبیث، خبال سے نجات پا سکتے ہو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نجات کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے اور اللہ ہی جاننے والا ہے۔ تو علم سے جان جا، پہچان جا، اور پہچان کر مان جا، اور مان کر ایمان والوں میں شامل ہو جا، اور شامل ہو کر جنتی ہو جا، اور اپنے گھر اور گھر والوں کو جنتی بنا لے، لگ جا۔ یہ تیرا ہی حق ہے پیدا ہونے کا، اور یہی تیرا مقصد حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں۔ اللہ کے علم سے گھر کی کمیت کا اندازہ کر، وہ تجھے خوبیاں اور خامیاں دونوں بتائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کا ہی علم بننے کے لیے نافع ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا کے عذاب سے نجات دینے والا اور آخرت کے عذاب سے نجات دینے والا اللہ رسول کا ہی علم ہے۔ تو اے مومن انسان یہ جان لے، علم ہوگا تو ہی نشانیوں سے تو جان سکتا ہے کہ نشانی اشارہ کیا دے رہی ہے اور کس کی طرف سے اشارہ ہے۔ بہت سے علم ظاہری دلیل نہیں دیتے مگر ظاہری اشارے ضرور دے دیتے ہیں۔ بہت سے علم ظاہری دلیل نہیں دیتے مگر ظاہری اشارے ضرور دیتے ہیں۔ وہ علم بھی انسان کے لیے نافع ہے جو اشارے دے، نشانیوں کی مدد سے ہی محسوسات اشاراتن ہوتی ہے۔ تو یہ بھی علم میں تجھے بتا دیا گیا ہے تاکہ تو علم محسوسات، علم خواہ، علم اشارہ، علم استخارہ سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اے انسان مومن، جس طرح علیحدہ علیحدہ علم ہے اسی طرح علیحدہ علیحدہ جادوگروں کے جادو کرنے کے طریقے ہیں۔ اسی طرح محسوسات بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، گھر میں جادو کے اثرات بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی محسوسات بھی اور اشارے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تمام نحوستیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ اگر نحوست سے ہی جادو والا بنتا ہے، کیونکہ جادو ایک نحوست ہے، اور نحوست جب پڑتی جائے، نحوست جب پڑتی جائے تو بے برکتی ہوتی جاتی ہے، اور بے برکتی ہی تو جادو ہے۔ ہر علم میں تجھے علیحدہ علیحدہ نشانیوں سے پتہ چلتا رہے گا کہ گھر میں کیوں بے برکتی اور کیوں ویران ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے علم سے رہنمائی لے کر اپنے گھر کو برکت والا بنا، یہی تیری حفاظت ہے۔ اگر تیرا گھر برکت والا ہے تو تیرا گھر اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اور
اور اسی کی پناہ میں جو گھر ہو اس پر ہمیشہ رحمت رہتی ہے، اور جس گھر میں ہمیشہ رحمت رہتی ہے وہاں نحوستیں، بلائیں، مصیبتیں، نااتفاقیاں، جھگڑا فساد، صحت، نظر بد، بدبودار پیدا نہیں ہوتی۔ اور جن گھروں میں خبیث خبا خنات ارواحوں کا بسیرا ہو جائے ان گھروں پر عذاب مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام نحوستوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی مدد سے انسان جادو کے سر سے، جادو کی نحوستوں سے اور جادوگروں سے اور خبیث اور خباث سے اور خنات سے بچ سکتا ہے۔ اگر محمد تو اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر، محبت رسول میں تو اپنے آپ کو شامل حال کر کے اللہ سے مدد مانگ، کثرت سے درود پڑھ، کثرت سے آیت الکرسی پڑھ اور کثرت سے قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھا کر، اور خدا کی بندگی اپنے گھر کیا کر۔ اللہ کی جب تو رات کو اپنے گھر میں عبادت کرے گا تو اللہ اپنی عبادت کے سبب تیرے گھر سے نحوست، جادو اور خبیث اور خبا چیزوں کو نکال دے گا۔ پاکی سلام کیے جانی شان فضیلت بڑائی ہے، پاکی عظمت بادشاہی، قریب عظمت رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں تمہیں تو عام علم عطا کرتا ہے کہ کس طرح خبیث اور خباث سے بچا جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کر، اور تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کر، اور چلتے پھرتے جب تو تیسرے کلمے کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ شیطان سے تجھے محفوظ کرے گا، اور تیرے دل میں اندھیرے کو نکال کر نور پیدا فرما دے گا۔ نور سلامتی ہی تو سب سے بڑی مدد ہے اللہ کی، اور اللہ کی مدد سے ہی تو خناس اور خبیث اور خبا اور جادوگروں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تمہیں عبادت کی ایسی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے اللہ اے محمد تیری مدد کرے، اور تیری مدد کر کے تجھے خبیث خباث اور خناس اور جادوگروں کے جادو سے پناہ دے، اور اپنی رحمت اپنے نور کے اثار میں لے۔ اللہ کی رحمت فضیلت شان مومنی ایمانی سلامتی فضیلت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں سے ناپاکی یعنی کہ نحوست جادو کی ختم کر دیتا ہے جن گھروں میں قرآن کی کثرت سے تلاوت، آیت الکرسی اور چاروں کل اور تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے گھر کو عبادت کی وجہ سے ہی تو گھر سلامتی والا بنا دیتا ہے۔ اے مومن اللہ کی عبادت کر اور اپنے گھر کو پاکی کی طرف لے آ، اور ہمیشہ پاک رہا کر، ہمیشہ پاک سوچوں کو اپنایا کر، اور رد کیا کر خبیث اور خناس اور جادوگروں اور اپنے نفس کی سوچوں کو۔ یہ سوچیں ہی تو تمہیں سلامتی سے دور کرتی ہیں جو خبیث اور خباث اور نفس کی سوچیں ہوتی ہیں۔ اصل انسان پر سوچوں کی وجہ سے ہی تو غلبہ پاتا ہے انسان پر شیطان۔ اے انسان اپنی سوچوں کو اللہ کے ذکر سے روشن فرما، اور اچھی سوچوں سے اللہ اور رسول کے قریب ہو جا، اور کثرت سے اپنے گھر